السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، فخر کرنا، یہ انسان کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی کرتا ہے۔ تکبر چاہے مال اور دولت کا ہو، چاہے عزت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، چاہے حسن و جمال کا ہو، چاہے خاندان اور برادری کا ہو، پھر چاہے تکبر نیکی کا ہو، چاہے تقوی اور پرہیزگاری کا ہی ہو۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس کی وجہ سے منہ کی کھانی پڑتی ہے، ہمیشہ ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بڑا عبرت آموز، سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصفہان کا ایک رئیس آدمی تھا، اللہ نے اسے بہت مال دیا تھا، عزت بھی دی تھی اور شہرت بھی دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے والا تھا۔ دسترخوان پورا کا پورا اللہ کی نعمتوں سے سجا ہوا تھا، بس تیاری یہ تھی کہ اب ہمیں کھانا کھانا ہے۔ اتنے میں کسی فقیر نے دروازے پر آ کر دستک دی کہ بھائی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے واسطے کچھ کھلا دو، جس سے بھوک مر جائے، جس سے پیٹ بھر جائے۔ اس رئیس آدمی نے، اس مالدار آدمی نے اپنی بیگم سے کہا کہ اللہ نے ہمیں خوب دیا ہے، ہم بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، بعد میں بھی ان تمام چیزوں کو خرید سکتے ہیں، بعد میں بھی اپنے دسترخوان کو ایسے ہی سجا سکتے ہیں، لیکن یہ جو فقیر ہے، یہ جو غریب دروازے پر کھڑا ہے، اس کے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، یہ پورا دسترخوان، ساری نعمتیں لپیٹ کر اس غریب فقیر کو دے دو۔ بیگم نے اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی اس بات کو خوشی خوشی قبول کر لیا اور پورے دسترخوان کو سمیٹ لیا اور ساری نعمتوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس فقیر کی طرف چل دی۔ جب دروازے پر پہنچی تو اس نے اس فقیر کو دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، رونے لگی، چلانے لگی۔ اس رئیس آدمی نے دیکھا کہ بیگم دروازے پر رو رہی ہے، آخر کیا ماجرا ہے۔ یہ رئیس آدمی، مالدار آدمی، اپنی بیگم کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ تو بیگم نے کہا کہ یہ شخص جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے، یہ کبھی میرا شوہر ہوا کرتا تھا، اور اللہ نے اس کو بھی خوب مال دیا تھا، اس کو اللہ نے خوب عزت دی تھی، اس کے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی خوب ساری نعمتیں تھیں۔ اپنی بیگم سے اس خاوند نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو بیگم نے کہا کہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، ایک سائل آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا، اور اس نے بھی اسی طریقے سے دستک دی تھی، اسی طریقے سے آواز لگائی تھی۔ جب فقیر نے آواز لگائی کہ بالکل یہی معاملہ تھا، ہم کھانا کھانے والے تھے، تو میرے شوہر کو بڑا غصہ آیا اور اس نے تکبرانہ انداز میں، مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں اس بات کو اپنے لیے بڑا گراں سمجھا کہ ہم کھانا کھانے والے ہیں اور یہ غریب فقیر ہمیں آواز دے رہا ہے۔ تو یہ دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کو جا کر پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ غریب تھا، فقیر تھا، کیا کر سکتا تھا؟ اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا، بس کچھ بولتا ہوا خاموشی کے ساتھ، اس کی خاموشی ایسی تھی کہ اس سے شکایت نظر آ رہی تھی، چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم پر حالات آنے لگے، ہم پریشان ہونے لگے، گھروں میں فاقے آنے لگے، اور میرا یہ شوہر شراب پینے لگا، نشہ کرنے لگا۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق تک دے دی۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو یہ ایک فقیروں والی زندگی بسر کرنے لگا۔
تو اس عورت کے خاوند نے کہا کیا میں تمہیں اس سے عجیب بات نہ بتاؤں؟ بیوی نے کہا ضرور بتائیے۔ تو اس آدمی نے اپنی بیگم سے کہا جس شخص کی اس نے پٹائی کی تھی، جس کو اس نے مارا تھا، وہ شخص میں ہی تھا، میں ہی فقیر بن کر آیا تھا، اور میں نے ہی دروازے پر دستک دی تھی، اور میں ہی وہ شخص تھا جس کو اس شخص نے اپنے دروازے سے بھگا دیا تھا، جس کے ساتھ اس نے مار پیٹ کی تھی۔ بیوی یہ سن کر حیران ہو گئی، اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ جو مالدار تھا اس کو فقیر بنا دیا، جو فقیر تھا اس کو مالدار بنا دیا۔ جو پہلے اس بیوی کا خاوند تھا آج اس کو دروازے پر پہنچا دیا، اور جو پہلے دروازے پر پہنچا ہوا تھا اس کو اس بیگم کا خاوند بنا دیا۔ اسی لیے کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا نظام بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک ہی ہے، کبھی انسان کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور کبھی ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، عزت اللہ نے دی ہے، شہرت اللہ نے دی ہے، خاندان، نام، نسب، برادریاں سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ترمذی کی روایت۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کسی نے پرندے سے پوچھا کہ تو اتنی بلندی میں اڑتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے، کیا تجھے نیچے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو اس پرندے نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں جو ذرا سی ترقی پر، ذرا سے مال دولت کے آنے پر، ذرا سی بلندی پر اکڑنے لگے۔ میں پرندہ ہوں، میری نظریں ہمیشہ نیچے رہتی ہیں، میں ہمیشہ جھک کر دیکھتا رہتا ہوں، پھر اڑتا ہوں۔ ہمیں اس واقعے سے واقعتاً بہت بڑا سبق سیکھنا چاہیے۔ تکبر کسی بھی راستے سے آئے وہ ہمیشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، چاہے علم کا تکبر ہو، نیکی کا تکبر ہو، تقوی کا تکبر ہو، مال کا تکبر ہو، عزت کا تکبر ہو، دولت کا تکبر ہو۔ یہ تکبر بلکہ یہ ایک طرح کا نشہ ہے جس میں مدہوش ہو کر انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، جبکہ انسان کی اوقات یہ ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن مٹی کے حوالے ہو جانا ہے اور کیڑے اور مکوڑوں کا شکار بننا ہے۔ کتنی بھی انسان ترقی کیوں نہ کر لے، بہرحال اس کا جو اصل راستہ ہے وہ قبرستان کے اور ہی جا رہا ہے۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے، اور جو غریب ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ عزت دیتے رہے، ہمیشہ ان کو عزت دیتے رہے۔ جو اپنے دروازے پر اگر کبھی کوئی فقیر آئے، کوئی سائل آئے مال کے نشے میں، کبھی ان کو بھگانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل سے کوئی آہ نکل جائے اور وہ آپ کی تباہی کا سامان بن جائے۔ اگر آپ عرش پر ہیں تو پھر فوراً آپ فرش پر آ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر چھوٹے بڑے تکبرانہ انداز سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.